الحمدللہ یقیناً میرے لیے خوشی کی بات ہے بلکہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ قرآن مجید کے موضوع کے اوپر آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع اس سال پھر ملا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ مجھ سے ہٹا لی جائے اور مجھے چھٹی دے دی جائے۔ پچھلے سال بھی کوشش کی تھی کہ مجھے چھٹی مل جائے، ناکام ہو گیا۔ اس سال بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے چھٹی مل جائے لیکن ناکامی ہو گئی، اور انتظامیہ کی طرف سے تھا کہ جی ضرور آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آج پھر ہم بیٹھ گئے ہیں قرآن سیکھنے سمجھنے۔ آج کی اور کل کی نشست میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کی اپنی ذاتی اہمیت، افادیت، پھر وحی کے اوپر، اور اسی طریقے سے کچھ بنیادی ذہن سازی کی چیزیں ہوں گی کہ جس سے ہمیں معلوم یہ ہو جائے کہ ہمیں قرآن مجید سیکھنا کیوں ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اور ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ تو یہ آج کی اور کل کی جو دونوں نشستیں یہ بنیادی نشستیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ آخری نشست تک ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، بلکہ آخری سانس تک، خالی نشست کی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پیر والے دن سے انشاءاللہ العزیز 11ویں سپارے کے شروع سے پھر تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ پھر میری کچھ سفر کی مصروفیات ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ، تو اس میں بھی ناغہ ہوتی جائیں گی۔ پھر بہرحال سلسلہ جیسے پچھلا چلتا رہا ہے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا ہو اور سکھایا ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے، پرفیکٹ وہ ہے، سب سے اعلیٰ وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا ہو۔ تو کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت کے بہترین حصے میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ تو اس حساب سے بھی آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم اس پہ جتنا شکر ادا کریں میں اور آپ یہ کم ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو اخلاص کے ساتھ صحیح منہج پر سیکھ پائے تو امت کے بہترین طبقے میں انشاءاللہ ہمارا شمار ہو جائے گا الحمدللہ۔ دوسری بات، قرآن اور اسلام اور خواتین کا دین سیکھنا سکھانا، پہلی وحی سے ہی یہ تعلق جڑا ہوا ہے۔ یعنی خواتین کا دین سیکھنا سکھانا، قرآن مجید کی تصدیق اور قرآن مجید کی تعلیم، یہ پہلی وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کی تاریخ اور خواتین اسلام کے دین سیکھنے سکھانے کی تاریخ یہ ایک ہی ہے۔ اور کتنی عظیم بات ہے کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن مجید کو سننے والی، اس کی تصدیق کرنے والی یہ خاتون ہیں، یہ ایک عورت ہیں، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس معاملے میں تو خواتین مردوں سے بازی لے گئیں۔ صدیق اکبر بھی بعد میں آتے ہیں، سیدنا علی بھی بعد میں آتے ہیں، کوئی بھی مرد ہیں سب بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے تو امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو قرآن مجید سیکھنا سکھانا یہ اسلام کا، قرآن کا اور عورت کا تعلق یہ پہلے ہی دن سے ہے، پہلی وحی سے ہے۔ اور غور کیجئے، آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک پاک باز، ایک حوصلہ مند خاتون، وہ جو اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کے قرآن پڑھنے کا اثر، ان کے دل کی جو لگن ہوگی، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اس تلاوت قرآن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم آدمی کو، بہادر آدمی کو کیسا زیر و زبر کر دیا، بدل کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو یوں کہا تھا، اے خاتون اسلام تو نہیں جانتی کہ تیری قرأت قرآن سے پیدا ہونے والے سوز و گداز نے عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا تھا۔ تو یقیناً آج بھی آپ مستورات جو ہیں جو قرآن سیکھیں گی اور پھر 6 سالہ درس نظامی کر کے آگے دین کو عمل بھی کرنا ہے اور آگے پھیلانا بھی ہے، تو آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ میں
فاطمہ بنت خطاب کی سنت کو پورا کر رہی ہوں، اور فاطمہ بنت خطاب کی قرآن مجید کی تلاوت سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بندے کا دل بدل سکتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز میرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا، اور جب میں یہ کام کروں گی تو انشاءاللہ العزیز کتنے ہی لوگوں کے دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بنوں گی، اور تقدیر کے بدلنے کا ذریعہ انشاءاللہ تعالی ہم بنیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تاہم ہماری ڈومین، مستورات کی ڈومین کیا ہے؟ عورتوں میں کام کرنا، یا محرم مرد ہیں، بچے ہیں، ان میں کام کرنا۔ مردوں کو ہماری آواز نہ جائے، مردوں کے اندر ہم نے کام نہیں کرنا، اپنی ڈومین میں کام کرنا ہے، اس کو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید اور صاحب قرآن، قرآن مجید اور صاحب قرآن، ان کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کیا کیا عطائیں ہیں جو امت کو ملی، مسلمانوں کو ملی، کفار کو ملی، انسانیت کو ملی۔ تو ہم اس میں سے بھی چند چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نزول قرآن مجید سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، اور آج بھی بعض معاشرے میں کہیں کہیں موجود ہے۔ وہ غلط فہمی کیا تھی کہ انسان اپنی کم علمی، جہالت یا اپنی کسی بھی غلطی کی وجہ سے وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں میں کسی چیز میں وہ نفع دیکھتا کہ اس سے نفع مل رہا ہے تو وہ اس کا احترام کرنے لگتا، اس کو تقدس کے مقام پہ فائز کر دیتا، یا وہ دیکھتا کوئی جانور یا کوئی چیز ایسی ہے، کوئی آگ ہے جو جلا دیتی ہے، جو زہر سے کاٹ کے ختم کر دیتی ہے اور نقصان پہنچا دیتی ہے، اس کے اندر اگلے کو نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، یہ ڈر جاتا اور اس کی بھی عزت احترام کرنے لگتا، یہاں تک کہ اس کو تقدس کے مقام پر فائز کر دیتا، حتیٰ کہ اس کو معبود بنا لیتا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی اور آج بھی بعض جگہ پر ہے، حتیٰ کہ ہمارے پڑوس کے ملک میں کروڑوں خدا ہیں، کروڑوں دیوتا ہیں ان کے۔ کوئی دریا ہے جس کے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کوئی جانور ہے جس کے دودھ سے، غذا سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی درخت ہے جس کے پھل سے فائدہ مل رہا ہے، یا کوئی ایسی قوت ہے جیسے سانپ وغیرہ جس سے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ لوگ ان کے نفع نقصان سے متاثر ہوئے، ان کا احترام کرنے لگے، یہاں تک کہ معبود بنا لیا۔ آج بھی بعض جگہ یہ ہے۔ قرآن مجید یہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسانیت کو یہ سبق دیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے، چاہے وہ اجرام فلکی ہوں، گرجتے ہوئے بادل یا بہتے ہوئے دریا یا چمکتے ہوئے ستارے ہوں، یا وہ خطرناک جانور یا کوئی بھی مخلوقات، وَسَخَّرَ لَكُم، تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت کا اس غلط فہمی سے تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں، جب انسان یہ یقین کر لے کہ یہ جو چیز ہے یہ میرے فائدے کے لیے ہے اور میں اس کے اوپر ہر طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان اس پہ تحقیق کرے گا، اس پر آگے بڑھے گا، اس پر ریسرچ کر کے اس کے فوائد کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جہاں تقدیس کا حالہ ہو وہاں تحقیق نہیں ہوتی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ تقدیس کے ساتھ تحقیق ممکن نہیں، تقدیس کے ساتھ تحقیق ممکن نہیں۔ تحقیق ممکن ہے امکان تسخیر کے ساتھ، جس چیز کو مسخر کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے لیے فائدے کے لیے بنائی گئی اور ہم اسے مسخر کر سکتے ہیں، تب انسان آگے بڑھتا ہے۔ جہاں تقدیس ہوتی ہے وہاں انسان آگے نہیں بڑھتا۔ اس کو ہم میڈیکل سائنس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ایسے بھی طالبات ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نا ڈیڈ باڈی کو رکھا جاتا ہے، ڈائسیکشن کیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ریسرچ کی جاتی ہے۔ اب یہ جائز ہے یا ناجائز، میں اس پہلو پہ بات نہیں کر رہا۔ تو یہ ہوتا ہے لیبارٹریز میں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، جب ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اور ایک لاش کو لا کے رکھ دیا جاتا ہے ڈائسیکشن کے لیے، وہ اجنبی کوئی میت ہوتی ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا یا ایسے معاملہ ہوتا، لیکن موجود لوگوں میں سے کسی کی والدہ کی لاش ہو یا کسی کے والد کی لاش ہو اور کہا جائے اس کی ڈائسیکشن کرو، وہ مرنے مارنے پر آ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہاں تقدیس ہے۔
ماں باپ کا ایک تقدس ہے، وہ تقدس اسے تحقیق کرنے نہیں دے گا۔ اس اجنبی کی لاش کے ساتھ کوئی تقدس نہیں تھا، جب تقدس نہیں تھا تو وہاں تحقیق کے لیے آگے بڑھے۔ تو پہلے کائنات کے اندر ہر چیز کو تو تقدس دے دیا گیا، تحقیق کہاں سے؟ قرآن نے بتا دیا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ تمہارے لیے، سب تمہارے لیے مسخر ہے، تم تحقیق کر سکتے ہو۔ تو اگر ہم پوری کائنات کو دیکھیں، قرآن مجید سے پہلے اور قرآن مجید کے نزول کے بعد تسخیر کائنات میں اور کائنات کے علوم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ جو تحقیق ہے نا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ بھی یہیں سے نکلتی ہے جب تحقیق پر آئے۔ جب انسان تحقیق پر ہی نہیں تھا تو یہ سب کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی دین ہے جو انسانیت کو قرآن مجید کی طرف سے عطا ہوئی۔ دوسری ایک بہت بڑی دین جو قرآن مجید کی طرف سے ہمیں ملی، انسانیت کو ملی، وہ کیا ہے؟ انسانی وحدت اور مساوات کا بہترین تصور۔ قرآن مجید سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ دنیا کے اندر جو نفرتیں تھیں یا دوریاں تھیں، دشمنیاں تھیں، وہ کسی اخلاقی یا عقلی یا نظری بنیاد پہ نہیں تھیں، بلکہ کس بات پہ تھیں؟ رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ۔ میرا رنگ یہ ہے تو میں اچھا ہوں، اس کا رنگ وہ ہے تو وہ برا ہے۔ میں یہاں پیدا ہوا ہوں تو میں کمزور ہوں، وہ وہاں پیدا ہوا ہے تو وہ اچھا ہے۔ حالانکہ یہ وہ تفریق ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کون کہاں پیدا ہوا یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو غیر اختیاری چیزوں کے اوپر آپس میں دشمنیاں اور لڑائیاں، یہ جہالت کی بہت بڑی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اسلام نے جو دشمنی کی بنیاد اگر بنائی ہے یا نفرتوں کی بنیاد نہیں، مطلب اسلام نے جو بنیاد بتائی وہ حق اور باطل کی بتائی ہے کہ اگر ہمیں دشمنی کرنی ہے تو باطل سے کرنی ہے، رنگ، نسل، جغرافیہ یا زبان کے اوپر نہیں کرنا۔ اخلاقی بنیاد کے اوپر معاملات بن سکتے ہیں، نظری بنیاد پر معاملات بن سکتے ہیں حق اور باطل کے اندر رہتے ہوئے، ورنہ تو نہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ ایک اللہ ہے، باقی تمام کے تمام اس کی مخلوق ہے، اور اس مخلوق ہونے میں سارے برابر ہیں، کالے گورے کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ تو انسانیت، قرآن اور نبی علیہ السلام نے ایک دو ٹوک دے دیا کہ کسی گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، اور یہ صرف اور صرف پہچان کا ان کا تعلق ہے، اس سے اوپر اس کا معاملہ نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دین ہے جو قرآن مجید نے انسانیت کو عطا کی۔ قرآن مجید کی ایک اور دین بہت زیادہ ہے جو تمام انسانوں کے اوپر ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو نا جس کو مذہبیات کی تاریخ کا علم ہو، اسلام سے پہلے ہر مذہب کے اندر کیا تھا کہ مذہبی زندگی میں متعین کچھ گروہ ہوتے ہیں، کچھ طبقات ہوتے ہیں جن کی مکمل اجارہ داری ہوتی۔ وہ اجارہ داری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی، اور آج بھی ہے یہ بعض جگہوں پر، کہ وہ لوگ پیسے لے کے، رشوت لے کے، تحفے لے کر قیامت کے گناہ بھی معاف کر دیا کرتے تھے کہ بھئی تمہیں آخرت میں جنت دلوا دی۔ یہ سب کچھ دنیا ایسے مذہب کے ٹھیکیدار تھے، وہ کسی گرجے کا پادری ہو یا کسی بت خانے کا پنڈت پروہت ہو یا کوئی بھی مذہبی عہدے دار۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی براہ راست رشتہ قائم نہیں ہونے دیتا۔ کہنے کو تو وہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک سفارشی کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن دراصل وہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری بات کو پورا کروں گا، قبول کروں گا، تمہاری بات کو سنوں گا۔ اس جملے نے اور اس جیسی آیات نے انقلاب برپا کر دیا کہ انسان کا پروردگار سے ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، اور آج بھی بعض، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگ وجود میں آ گئے جو بندے اور رب کے درمیان کچھ نہ کچھ رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو
قرآن مجید نے بندے کو رب کے ساتھ جوڑا۔ تو یہ وہ چند عطائیں ہیں جو قرآن نے انسانیت کو دیں۔ تو قرآن مجید کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں نہ ہو تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم، قرآن مجید ہماری بنیادی اساس ہے۔ قرآن مجید امت مسلمہ کی بنیادی اساس ہے، ہمیں اس کو بنیاد سمجھ کر سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن مجید ایک نہیں ہے، دو ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو دو قرآن مجید دیے ہیں، وہ کون سے دو ہیں بتائیے ذرا۔ سوال پوچھا ہے میں نے، جواب لکھ کے بتائیے۔ قرآن اور حدیث، دیکھیں حدیث الگ چیز ہے، قرآن الگ چیز ہے۔ دو قرآن، جی سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن صامت یعنی قرآن مجید۔ قرآن صامت یہ خاموش قرآن ہے، اور قرآن ناطق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کان خلقہ القرآن۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا ہمیں عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے پوچھا تو کیا تمہیں قرآن کا نہیں پتہ، قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار بالکل وہی تھا جو قرآن مجید کہتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے پاس قرآن صامت بھی موجود ہے اور قرآن ناطق بھی موجود ہے۔ قرآن صامت تو قرآن مجید، قرآن ناطق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں یعنی احادیث، آپ کے اعمال، آپ کی سیرت، یہ سب کچھ ہمارے پاس اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آج غم کی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں، امت کی زندگی میں قرآن مجید کو وہ مقام حاصل نہیں جو اس کا بنیادی حق ہے، اور قرآن مجید نے اس کی پیشن گوئی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ غور کرو اس وقت کیا حال ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں بچا لینا اس معاملے سے، ہم قرآن کو پکڑنے والے بنیں، قرآن مجید سے محبت کرنے والے بنیں، قرآن مجید سے تعلق کو جوڑنے والے بنیں۔ تو ہم اس بات میں شامل نہ ہوں، اس کا ہم ارادہ کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ قرآن مجید چھوڑنے کی کون کون سی شکلیں ممکن ہیں؟ تو کئی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کو چھوڑ جانا، کوئی کہے جی ہمارے پاس قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، ہمارے گھر میں تو 10 قرآن مجید ہیں، تو ہم نے کہاں قرآن چھوڑا؟ تو قرآن مجید تو جگہ جگہ موجود ہے۔ نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ترک قرآن آخر کیا ہے؟ سوال کیا ہے کہ ترک قرآن ہے کیا؟ اس کے کئی درجات ہیں، کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے، قرآن پڑھنا ہی نہ ہو۔ آج بعض فتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں عربی کا قرآن مت پڑھو، خالی ترجمہ پڑھ لو، ہم اردو والے ہیں، اردو پڑھ کر ہم سمجھ جائیں گے، عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی ترک قرآن ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ مضبوط تعلق کا ہونا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کو یاد رکھنا اور روزانہ پڑھنا، پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی محنت پوری کرنا، قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کی دلچسپی کا کم ہو جانا۔ آج دیکھیں ہمارے گھر میں قاری صاحب آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ 1000 روپے لے لیں، مہینے کے 5000 لے لیں، 2000 لے لیں، اور وہیں پہ او لیول اے لیول پڑھانے والا کوئی آتا ہے ٹیچر، تو اس کو ہم بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خالی پیسوں کی بات نہیں ہے، قلبی اہمیت
ہمارے گھر میں بچے کے لیے قاری صاحب آئے، ٹیوشن کا ناغہ ہو جائے، اتنا غم نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی تعلیم کے ٹیوشن کا ناغہ ہو جائے تو بڑا غم ہوتا ہے۔ تو اہمیت کا، دلچسپی کا کم ہو جانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ایک اور بات کہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کر دینا چھوڑ دینا، جب ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو قرآن کو چھوڑنا، یہی تو ہوتا ہے۔ ایک اور اس سے زیادہ اہم بات جو بہت اہم ہے، قرآن مجید کو قانون کا اولین اور برترین ماخذ سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کو قانون کا سب سے پہلا اور سب سے برتر ماخذ یعنی اس کو حیثیت دینا، یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں پاکستان میں جو کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے، غیر شرعی قوانین بن رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے قانون بنا، وہ وراثت کے حوالے سے ہے اور قرآن مجید کے بالکل خلاف۔ جو قرآن کو چھوڑ دینا یہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے، ان کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو اللہ کرے میں اور آپ اس میں شامل نہ ہوں، ہم اس میں شامل نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو ہم نے یہ جو قرآن مجید سیکھنا ہے، اور اسی لیے سیکھنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ مقدمہ نہ آئے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام نے آگے تابعین کو دیا، اور تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور اسی طریقے سے چلتے چلتے الحمدللہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کیسے محفوظ رکھا، کیسے اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، پھر صحابہ کرام نے اسی قرآن مجید کو لے کر کتنا عمل کیا، اور تابعین کی کیسی نسل تیار کی کہ انہوں نے قرآن مجید کو لاکھوں صحابہ سے کروڑوں تابعین تک پہنچایا، اور کروڑوں تابع تابعین تک پہنچایا۔ صحابہ کرام کی محنت کیا تھی؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ انہوں نے جو تابعین اور تبع تابعین کی نسل تیار کی تو کیا بنا؟ ان لوگوں نے مسلمانوں کے مزاج، مسلمانوں کے رگ رگ میں اور مسلم معاشرے کی بنیادوں میں قرآن مجید کو اس طرح سے رچا دیا، بسا دیا کہ جو شخص بھی مسلمان معاشرے میں داخل ہو جاتا وہ قرآن مجید کے رنگ میں رنگا جاتا۔ ہم بھی آج اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کے رنگ میں رنگ دیجئے۔ ایک پوری نسل چین سے لے کے مراکش تک اور سائبیریا کی حدود سے سوڈان کے جنوب تک، ایک پوری نسل چین سے لے کے مراکش تک اور سائبیریا کی حدود سے سوڈان کے جنوب تک ایسی پیدا ہو گئی تھی جس کے سوچنے سمجھنے کا انداز قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہو گیا، جس کی فکر قرآن مجید کے مطابق، جس کا عقیدہ قرآن مجید کے دیے ہوئے تصورات کے مطابق، جس کا طرز عمل قرآن مجید کے احکام کی بنیاد پر بن گیا، جس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو قرآن مجید کے مطابق تھا، اور وہاں ہر گھر قرآن مجید کی درسگاہ تھا، وہاں ہر مسجد قرآن مجید کی یونیورسٹی تھی، اور ہر بستی قرآن مجید کی تربیت گاہ تھی، اور ہر درسگاہ میں علم اور بصیرت کی بنیاد قرآن مجید تھا۔ یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یعنی قرون اولیٰ کے اندر ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ اتنا تعلق جوڑا کہ ان کا ہر گھر قرآن مجید کی درسگاہ تھا، ہر مسجد قرآن مجید کی یونیورسٹی تھی، ہر بستی قرآن مجید کی تربیت گاہ تھی، اور ہر درسگاہ میں علم اور بصیرت کی بنیاد کتاب الہی تھی۔ یہ ہم ارادہ کریں، اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید اسی انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم اپنی ذات سے بھی قرآن مجید کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، ہم اپنے گھر میں مدرسہ بنائیں، دین سیکھیں سکھائیں۔ مدرسہ بنانا مشکل ہے، مکتب بنائیں، اور ہفتہ وار کلاسز ہو جائیں، 15 دن کے بعد کی کلاسز ہو جائیں۔ قرآن مجید کو اپنے جتنی اس وقت آپ طالبات موجود ہیں ماشاءاللہ، ہر ایک ارادہ کرے کہ ہمارے گھر کو ہم نے قرآن مجید کی درسگاہ بنانا ہے، یہاں سے قرآن کی روشنی کو ہم نے روشن کرنا ہے۔
باطل کی پوری کوشش ہے کہ مدارس ختم ہو جائیں، دنیا سے مٹ جائیں، لیکن جب ہر مسلمان کہے کہ نہیں، ہر بندہ ہر گلی میں ہر گھر میں دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، تو پھر یہ قرآن نہیں مٹے گا اور دین انشاءاللہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا ارادہ کریں کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنا ہے، زندگی بھر خود محنت کرنی ہے اور اپنے گھروں کو قرآن مجید کی درسگاہ بنانا ہے۔ اس کے کئی لیول ہو سکتے ہیں، کسی کے پاس ثانی ملے، وسائل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، پورا گھر مدرسہ بن جائے، نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ ہفتہ وار کلاسز ہی شروع ہو جائیں تو بھی بہترین ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم سب ارادہ کریں گے کہ ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا، سکھانا اور آگے پہنچانا ہے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ کیسے انقلاب آئے گا اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ قرآن مجید ہم سیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیجئے الحمدللہ، لیکن یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام کتابوں میں اور قرآن مجید میں بہت زیادہ فرق ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اپنی عقل، اپنی دماغی صلاحیتیں بھی لگانی ہیں اور اپنی قلبی اور روحانی صلاحیتیں بھی لگانی ہیں۔ قاری قرآن جب تک قرآن کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس کے موتی نہیں لائے گا تو اس کو کام پورا نہیں ہوگا۔ ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، انتہائی اہم بات، قرآن ہی کے اندر آتی ہے سورہ بقرہ میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ کتاب ہدایت بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے اور بہت سوں کو ہدایت دے دیتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن اللہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو آج ہماری پہلی مجلس ہے، قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے ایک دوسرے سے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس آیت میں تو نہیں آ رہے ہیں، اس آیت کے کس پہلو میں آ رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پا لیتے ہیں اور بہت سے گمراہی پر آ جاتے ہیں۔ آخر وہ کیا فرق ہے کہ انسان نے قرآن کھولا اور ہدایت مل گئی اور قرآن کھولا اور گمراہ ہو گیا؟ اس فرق کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہدایت کا قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے۔ قرآن مجید میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، اس کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ پڑھنے والے کا ایک قلبی اور روحانی تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو، قرآن مجید کی عظمت اس کے اندر ہو، اور یہ اس بات کا بھی اندازہ ہو، یقین ہو کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور مجھے اپنے لیے اس سے ہدایت تلاش کرنی ہے، مجھے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کا تابع بنانا ہے۔ اس قسم کی جب باتیں ہوں گی تو یہی قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ گمراہی کا ذریعہ کب بنتا ہے؟ یہ عام طور سے گمراہی کا ذریعہ اس وقت بنتا ہے جب ہم قرآن مجید کھولنے سے پہلے اپنے دل میں، دماغ میں کوئی خاص زاویہ نظر، کوئی خاص چیز طے کر لیتے ہیں، پھر اس کی حمایت کے لیے قرآن مجید سے ہم چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے دل دماغ میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو قرآن مجید سے ہم اور زیادہ مضبوط کریں، اپنے مائنڈ سیٹ کو قرآن مجید کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے تباہی اور بربادی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ نقصان کا ذریعہ قرآن مجید اس وقت بھی بن جاتا ہے جب ہم قرآن مجید کو دنیاوی مفاد کے لیے اس میں سے چیزیں تلاش کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ اس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے دیوان غالب کو دیکھ لیا، علامہ اقبال کی کتاب کو دیکھ لیا، قرآن کو دیکھ لیا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر مجھے کئی سال پہلے معلوم ہوا کہ ایک اسکول کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ بھئی قرآن مجید زیادہ بہتر ہے یا علامہ اقبال کی کتاب ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ تو بعض لوگ وہاں اس قسم کے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، علامہ اقبال کی کتابیں ہمارے لیے اس لیے زیادہ بہتر ہیں، اس کے دلائل میں اب آگے نہیں دے رہا۔
تو بھائی ہمیں قرآن مجید کس لیے کھولنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے مخاطب ہیں، میں نے ہدایت کا راستہ یہاں سے تلاش کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ قرآن مجید کو اپنے آئیڈیاز کے مطابق نہیں مولڈ کرنا، میں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق مولڈ کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ ان کے جو والد تھے علامہ اقبال کے، ایک صوفی مزاج آدمی تھے۔ تو علامہ اقبال نے خود لکھا ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد روز قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو میرے والد صاحب گزرے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر یہی سوال جواب کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کئی دن تک یہی سوال یہی جواب کہ والد صاحب آتے پوچھتے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو کئی دن کے بعد علامہ اقبال نے پوچھا کہ والد صاحب آپ روزانہ پوچھتے ہیں، جبکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں اور روز بتا بھی رہا ہوں، پھر آپ بار بار یہی سوال پوچھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، جب تم قرآن مجید پڑھا کرو تو اس شعور اور احساس کے ساتھ پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست تم سے مخاطب ہے، تم سے ہم کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جب تم یہ سمجھ کر پڑھو گے تو اس تلاوت قرآن کا جو اثر پیدا ہوگا وہ عام تلاوت کے نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیا بتایا کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو یہ اس احساس کے ساتھ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے۔ جب یہ احساس ہوگا تو اس قرآن کا اثر کچھ اور ہوگا، اس احساس کے بغیر تلاوت کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اس کو علامہ اقبال نے پھر شعر میں لکھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہ جب تک قرآن مجید کو اتنی گہرائی میں ڈوب کر نہیں پڑھیں گے، اندر کی گرہیں نہیں کھلیں گی۔ کہ انسان یہ سوچے پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ یہ قرآن آپ نے میرے لیے اتارا ہے، آپ مجھ سے مخاطب ہیں، اور قرآن مجید کی کتاب ہدایت ہونے پر کامل یقین، جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو قرآن مجید کے اثرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر قرآن مجید کا رنگ انشاءاللہ تعالی میرے اوپر، ہم سب کے اوپر چڑھے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، قرآن مجید میں ہم نے جب سیکھنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر ارادہ یہ کریں کہ ہم تمام وسائل لگائیں گے قرآن سیکھنے میں، تمام وسائل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے وسائل دیے ہیں، ہم ان وسائل کو 3 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے جسمانی وسائل جو ہیں، ہمارے حواس خمسہ، یہ دیکھنا، سننا، یہ سب چیزیں جو ہیں، ان سب چیزوں کو بھی ہم لگائیں گے شوق کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں کام آتے ہیں۔ قرآن مجید کو سننا یہ بہت اہم ہے، تو ہم اپنے ظاہری جسم کو بھی لگائیں گے۔ پھر باطنی طور پر اپنی عقل کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی قرآن مجید پہ لگائیں گے۔ پھر جب ہم گناہوں سے بچی ہوئی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت عطا فرماتے ہیں، فرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی، ان دونوں کو جدا جدا کر کے سامنے کلیئر رکھ دینے والی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک وجدان، ایک کیفیت، ایک حس انسان کے اندر اللہ دے دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، تقوی کی وجہ سے۔ ہم جتنی جس کے پاس ہے ہم اس کو بھی استعمال کریں گے اور خوب توجہ جو ہے قرآن مجید کو دیں گے۔ اور تیسری قسم، ہمارے پاس ہمارے مادی وسائل۔ تو مادی وسائل تو بھئی کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، تو جس کے پاس جتنے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے وسائل کا بھی اہتمام کرے اور قرآن مجید کو سیکھنے میں، سکھانے میں، اس کے درس میں ان چیزوں کو بھی استعمال کرے۔ تو جب ہم اپنے وسائل قرآن مجید پر لگائیں گے، اپنی صلاحیتیں لگائیں گے، اپنے دل دماغ کو لگائیں گے، تو پھر یہ قرآن مجید ہمارے لیے بہت بہت راستے کھولے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور آن لائن میں تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ آن لائن اور آن سائٹ، ان میں کیا فرق ہے؟ اصل تو آن سائٹ ہی ہے کہ ہم کسی مدرسے میں جاتے، بیٹھتے، پڑھتے اور اساتذہ کو دیکھتے، یعنی
مسورات کو دیکھتی، مرد کو دیکھتے، اور پھر وہ سینہ بسینہ یہ ہمیں ملتا، یہ تو سب سے بہترین ہے۔ لیکن وہاں پر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں موجود لوگ دل دماغ ان کا کہیں اور ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ قرآن مجید نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل بھی حاضر ہوں، جو وہاں موجود بھی ہوں اور توجہ بھی کر رہے ہوں، سن بھی توجہ سے رہے ہوں۔ تو یہ تو سامنے بیٹھے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، وہ دل سے موجود ہوں، او القی السمع، توجہ سے، پوری توجہ سے سن رہے ہیں اور وہاں موجود بھی ہوں۔ کئی دفعہ بندہ بیٹھا ہوا مجلس میں ہوتا ہے لیکن دماغی طور پر کہیں دور چلا جاتا ہے، اور آن لائن میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب جی تفسیر کی کلاس شروع ہو گئی، ہاں جی بیٹھ گئے، اور ساتھ ساتھ موبائل پہ چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، اور بعض مستورات شادی شدہ ہوں گی، اور وہ بچوں کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں، اور جناب کھانے بھی پک رہے ہیں، اور کپڑے بھی سل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور قرآن بھی سیکھ رہے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، یہ 1 گھنٹہ جب آپ نے دیا ہے نا، تو بھائی اس میں کوشش کر کے حتی الامکان پھر کوئی اور کام نہیں کرنا، ارادہ کر لیجئے کہ کوئی اور کام نہیں کرنا، کہ ہم آن لائن ہیں، آن سائٹ نہیں ہیں، تو ہم ایسا نہ ہو کہ آن لائن کے اندر ہمیں جب دیکھنے والا کوئی نہیں، کلاس کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، اور ہم جناب آزاد ہیں۔ نہ نہ نہ، ہم اللہ کے سامنے ہیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، تو پوری توجہ دینی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، تو حاضر موجود لوگوں کا پورا متوجہ ہونا اتنا اہم ہے، اور بعض دفعہ اس میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ آن لائن والے تو بہت خطرے میں ہیں بھائی، تو بھائی بہت خطرے میں، ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ایک بات اور سن لیجئے، جو کلاس ہم پوری توجہ سے، پورے شوق سے، پوری حاضر دماغی سے اور قلب کی موجودگی میں سارا لیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ ایک لیکچر ایسا بغیر توجہ کے 10 لیکچر سے زیادہ مفید ہوگا۔ ہم توجہ سے جو کلاس لیں گے، وہ ایک پوری توجہ والی کلاس غیر توجہ کی 10 کلاسز سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر ذوق پیدا کرنا ہے، طلب پیدا کرنی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے بہت عجیب، اللہ اکبر، فرماتے ہیں صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب، صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کا طالب علم ہو اور اس کے اندر ذوق اور طلب نہ ہو۔ اللہ اکبر، صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کا طالب علم ہو، ذوق اور طلب نہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہو، یہ اپنے کھانے پینے کے کاموں میں، ضروریات میں، باقی چیزوں میں لگا ہو، اور سمجھ رہا ہو جی 1 گھنٹے کی میں نے کلاس بھی لے لی، اور درمیان میں یہ 10-15 منٹ کا کام کر لیا، میں نے کوئی تیر مار لیا، میرے کو کام آسان ہو گیا، دیکھو میں کتنی اسمارٹ، میں کتنا زبردست کہ جی میں نے کلاس بھی پوری لے لی، سن بھی لیا، اور ساتھ ساتھ یہ وقت بچاتے ہوئے یہ فلانے کام بھی نکال لیے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ پورے شوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات بہت زیادہ آئیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعریف علماء اصول نے جو کی ہے وہ میں آپ کو 2 دفعہ سناتا ہوں، پھر ہم تھوڑی سی وحی کی تعریف سن کے انشاءاللہ العزیز آج کی بات کو پورا کرتے ہیں، پھر کل ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ قرآن مجید کی تعریف علماء اصول نے جو لکھی ہے، القرآن ہوا کلام اللہ المنزل، یعنی قرآن مجید سے مراد ہے الکلام المنزل، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جس کی ایک ایک صورت اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے، وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت سمجھی جائے گی، جو نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک
مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید وہ ہے جو کلام المنزل ہے، جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کی ہر صورت اپنی جگہ ایک مکمل معجزہ ہے، وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت کا ثواب ملے، جو نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے اور تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے پاس لکھا ہوا مصاحف کی صورت میں موجود ہے۔ تیسری مرتبہ ہم قرآن مجید کی جو تعریف ہے، جو علماء اصول نے کی ہے، ڈیفینیشن، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ قرآن مجید سے مراد وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی ایک صورت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جو نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ایک کنٹینیوشن کے ساتھ صحابہ کرام سے لے کے ہمارے پاس لکھی ہوئی صورت میں کتابی شکل میں ہمارے پاس نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب وحی کے حوالے سے قرآن مجید کا جو بنیادی ماخذ ہے، مصدر ہے، وہ وحی الہی ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی ماخذ اور مصدر کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے۔ اب وحی الہی کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم کل سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔